پہلی چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ شریف زادیوں کے مقابلے میں لونڈیوں کی سزا آدھی ہے، پہلی تو یہی بات آ گئی۔ حالانکہ معاشرہ ایک ہی ہے، اس معاشرے میں بھی مختلف افراد ہیں جن کی تعلیم میں تربیت میں فرق ہے۔ تو اس زمانے میں یہ جو لونڈیاں تھیں ان کی تو حیثیت ایسی، اب ہم اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے، ملازمہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی۔ قرآن نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ان کی تربیت، ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ یہ جرم کی شناعت کا اچھی طرح احساس کر سکیں، ان کی خود ہی آدھی سزا تجویز کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی خواتین سے کہا کہ اگر تم سے کبھی خدا نہ کرتا اس قسم کا جرم سرزد ہوا تو دگنی سزا دی جائے۔ جی دیکھ رہے ہیں کہ تین کیٹیگریز تو یہی ہو گئی ہمارے سامنے۔ ایک عوام کے جن کی عام تربیت و تعلیم ہوئی ہے یہ سزا، ان میں سے جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، گنوار ہیں ابھی تک، خود ہی ان کی آدھی، اور ان میں سے جن کی خاص طور پہ تربیت و تعلیم ہو چکی ہوئی ہے ان کی دگنی سزا۔ اور کہا اس لیے کہ تمہارے ان اعمال کے متعلق اس کا اثر تمہاری ذات تک نہیں رہے گا، معاشرہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ جو حضرت عمر کا وہ قول ہے کہ جب بھی کوئی قانون نافذ کرتے، اناؤنس کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر آتے، اپنے گھر والوں سے کہتے کہ یہ بات میں نے آج اناؤنس کی ہے، اچھی طرح احتیاط برتو کہ اس کی خلاف ورزی ذرا سی ہونے نہ پائے۔ یاد رکھو یہ باقی باہر والے تمہاری طرف پرندوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ذرا سی حرکت ان کے لیے نذیر بن جائے گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو قرآن کے الفاظ میں دگنی سزا تمہیں دوں۔ اسلامی معاشرہ کے اندر، اور یہ واقعات تو حضرت عمر کے زمانے کے موجود ہیں، کہ ایک شخص کے غلاموں نے یہ سمجھ لیجئے کسی کی اونٹنی لی، چوری کی، ذبح کیا، کھا گئے، گرفتار ہوئے، شاید عدالت ماتحت نے سزا دے دی چوری کے جرم کی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یہ تم نے کیوں یہ ان کی اونٹنی چرائی، کیوں یہ چرا کے اور گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا مالک ہمیں کتنے کتنے دن بھوکے رکھتا ہے، بتیری کوشش کی کہ ہمیں مل جائے وہاں سے کھانے کے لیے، ہم تو بھوک کے مارے مر رہے تھے، ہم کیا کرتے؟ باہر نکلے، یہ ایک اونٹنی تھی، ہم نے اس کو ذبح کیا اور کھا لیا۔ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ کہنے لگا تمہیں تو پھر کوئی جرم نہیں، اور مالک کو بلایا ان کے، کہا سزا تمہیں ملے گی اس جرم کی کہ تم نے انہیں مجبور کیا اس جرم کے ارتکاب کے اوپر۔ حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں غلے کی چوری کے اوپر سزا ہی معاف کر دی، اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ سزا اگر اس کی کسی کو ملنی چاہیے جو اپنے بھوک کی وجہ سے کہیں سے کوئی چیز لے کے بھوک مٹانے کو کوئی چیز چوری کر کے کھا لیتا ہے، کہا تھا کہ اصل تو یہ بات ہے کہ اس کی سزا مملکت کو ملنی چاہیے، کہ مملکت کی ذمہ داری تھی اس کو روٹی دینا، اس کو جو روٹی نہیں ملی تو مملکت نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے نا، تو جرم تو مملکت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھیر ملادہ فرماؤ کہ جو خود مجرم ہے وہ ہے عدالت بن کے جرم کی سزا عائد کر رہا ہے، جو خود مجرم ہے وہ قاضی بن رہا ہے۔ عجیب شخص ہی یہ، کہاں نگاہ جاتی ہے، مجرم قاضی بن رہا ہے، ان کے جرم کی سزا عائد کر رہا ہے، سوچ نہیں رہا جرم کس کا ہے۔ یہی چیز تھی نا جو آپ نے کہا تھا کہ انسان تو ایک طرف اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ جو اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں یہ اس فرد کے خلاف جرم کی درخواست نہیں دینی چاہیے، مملکت حکومت کے خلاف درخواست دینی چاہیے کہ تم نے انتظام صحیح نہیں کیا اس لیے میرا یہ حرج ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی اپنی غفلت کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے کسی کی چوری نہیں ہوتی، یوں ہو جاتی ہے، تو مملکت کا یہ فریضہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے، جو اس کا گیا ہے وہ تو مملکت اس کا پورا کرے، کیونکہ مملکت نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کروں، تو ہم قاصر رہے ہیں نا اس کی حفاظت کرنے میں۔ اب اگلی بات جو ہے مجرم کی، جسے آپ کہتے ہیں مجرم کا معاملہ ہم سے ہے، وہ تو ہم سمجھ لیں گے، یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے مجرم ہم ہیں۔ لفظ تو ہمارے ہاں اب رہ گئے ہیں، وہ اسٹیٹ ورسز سچ الفاظ ہی ہیں وہ، جس میں سرکار کہتے ہیں کہ وہ مستغیث بن جایا کرتی ہے، تو یہ نہیں یہاں ہو رہا۔
جس کا نقصان ہوا ہے اس کی نقصان کی تلافی جو ہے وہ سرکار کرتی ہے۔ قرآن کریم میں تو اس بات کے لیے بڑی اہم چیز ہے، یہ وہ 2/50 بات تو یہودیوں کے ضمن میں کہی گئی ہے، لیکن اصول اس کے اندر بڑا اہم ہے۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوا۔ اگلا ٹکڑا ہے وہو محرم علیکم اخراجہم۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ پہلے تم اس قسم کی سچویشن پیدا کر دیتے ہو کہ تمہارے اپنے ہاں کے ہی معاشرے کے غریب کمزور مسکین لوگ جو ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، وہ نکال دیتے ہو تو دوسرے لوگ ان کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں، غلام بنا کے لے جاتے ہیں تو پھر تمہارے ہاں کے ارباب شریعت کہتے ہیں کہ غلاموں کو غلامی سے چھڑانے میں بڑا ثواب ہوتا ہے، اور پھر تم بیٹھ کے چندے کرتے ہو ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے اور فریب دے لیتے ہو کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم سمجھتے نہیں ہو کہ ان کو گھروں سے جو نکالنا تھا یہ سب سے بڑا جرم تھا، تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہو تم کہ جس سے دوسرے ان کو غلام بنا لیں، اس کو تو کبھی نگاہ میں تم نہیں رکھتے۔ غلامی کا چھڑانا جو ہے بس یہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے کوئی دوسرا غلام بن جائے، اسے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم ہے۔ یہ ہے عزیزان من اصل گر اور اصلاح نظام کا، اسلامی نظام کا، ایسے حالات پیدا کرنا جس میں لوگ مجبور ہو جائیں جرائم کے لیے، یہ باطل کا نظام ہے۔ اس کے بعد ان جرائم کی سزا کے لیے، عدل کے لیے، اس کے تلافی کے لیے جتنے جی چاہے انتظامات کرتے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے وہ اصل بات تو وہ ہے کہ تم نے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جس کے اندر یہ جرائم عام ہو گئے، وہ بار بار اس نظام کو مجرم قرار دیتا ہے۔ یہ اب آپ اس کی روشنی میں آپ سوچیے کہ اب سزائیں یا یہ جرائم، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ کون لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس قسم کے جرم کے مرتکب ہیں۔ ہر شخص کو اس کے اور اس کے بال بچوں کو اس کی رزق کی، ضروریات زندگی کی بہم رسانی حکومت کا فریضہ ہو، ہر شخص کو یہ چیزیں دینا حکومت کا فریضہ ہو، یہ ملتی ہوں، یہ سب کچھ کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہ ہو، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی سے چوری کر کے کچھ لیتا ہے تو اس کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ سائیکالوجی کے اندر بعض اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں لکھی گئی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ ان کا رجحان قانون شکنی کی طرف ہی جاتا ہے، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بیماریوں کا علاج خوف کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جو سزائیں آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں، یہ صرف اس قسم کی نفسیاتی بیماروں کے لیے، اور وہ تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں معاشرے میں۔ صحیح معاشرے کا معمول جو ہے، نارمل کنڈیشن تو صحت کی ہونی چاہیے نا، بیماری ایکسیپشن ہے نا۔ فرد کی زندگی کے اندر بھی زندگی تندرستی کی رہنی چاہیے، یہ نارمل ہے نا، بیماری اس کے اندر ایکسیپشن آتی ہے۔ معاشرے کے اندر قانون کے مطابق عمل کرنا یہ معمول ہے اسلامی معاشرے کا، اس میں اس قسم کی قانون شکنی کے واقعات جو ہے یہ ایکسیپشن ہیں۔ یہ ایکسیپشن جو ہیں یہ اس ذہنیت کی وجہ سے ہیں۔ پہلی چیز اس معاشرے نے یہ کی تھی کہ تغیر نفس کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دے اور اس کی غرض و غایت بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس طرح سے ان کی ذات کی نشو و نما کرے۔ یہ پہلا فریضہ ہے اسلامی مملکت، اسلامی نظام کا۔ یہ کچھ جب کرے، اور اس معاشرے کے اندر اگر اب اس قسم کے مریض رہ جائیں کہ اس انداز سے جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، وہ قانون شکنی کی طرف جائے خود، تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے یہ تخویف، یا جس کو آپ ڈر کہتے ہیں، سزا جسے آپ کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے سزاؤں کے ساتھ یہ کہا وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ، دیکھ لو کہ یہ جو فیصلے کا ڈر ہے اس کا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، فیصلہ سناؤ، دیکھو